اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، اور ساتھ ساتھ آپ ماہ رمضان کی برکتوں کو، فضیلتوں کو، رحمتوں کو اپنے دامن میں خوب سمیٹ رہے ہوں گے۔ اور یقیناً ناظرین، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک بہترین موقع عطا کیا ہے۔ جس طرح یہ دوسرا عشرہ جا رہا ہے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ مغفرت طلب کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگیں، اور جو آنے والے دن ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت زیادہ سے زیادہ طلب کریں۔ اور دوسرا ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمارا صدقہ خیرات جو ہے وہ عام دنوں کے لحاظ سے بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ ہمیں جو درس ملتا ہے اس مہینے سے وہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک بھی پہنچیں اور ان کی تکالیف ہیں ان کو محسوس کریں اور ان کی تکالیف کو کم کرنے کی پوری جستجو کریں۔ ناظرین، پروگرام انوار سحر کا جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے ہم عمومی بات کرتے ہیں ماہ رمضان کے اوپر، اور اس میں چند گزارشات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بعض اوقات کوئی مہمان بھی لیتے ہیں جو کہ مختلف شعبوں سے ہوتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ان مہمانوں کے نالج سے پوری طرح مستفید ہوں اور ان کا وہ جو نالج ہے اس میڈیم کے تھرو آپ تک پہنچے۔ اور جو ہمارا دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ خالصتاً دینی ہوتا ہے، جس میں ہمارے ساتھ مولانا فروغ القادری صاحب ہوتے ہیں، اور وہ جو سارے سوالات جو آپ کے اور میرے ذہنوں میں ہوتے ہیں ایک خاص ٹاپک کے حوالے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ سوالات ہم ان سے پوچھیں اور ان کے جوابات حاصل کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کا دن جو ہے وہ ایک اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ اس مہینہ میں آج کے دن غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا، جو کہ بہت بڑا اسلامی تاریخ کا ایک درخشاں ایک باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج ہماری خواہش ہوگی کہ ہم تھوڑے بہت میں خاص طور پہ جو خد و خال اور جھلکیاں ہیں وہ غزوہ بدر کے حوالے سے پیش کر سکوں، اور اس کے جو عمومی بعد میں جو فوائد ہوئے اسلام کو اور مسلمانوں کو، اور کس طرح مسلمان آگے بڑھے اور اسلام پھیلتا چلا گیا، وہ حصہ انشاءاللہ ہمارے مولانا فروغ القادری صاحب اس حصے پہ بات کریں گے۔ ناظرین، اگر ہم اس دور میں جائیں اور ایک جھلک دیکھیں خاص طور پہ مکہ کے حوالے سے، تو آپ کو علم ہے جیسے ہی نبوت کا اعلان ہوا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جیسے جیسے مسلمان اور اسلام پھیلتا گیا، خاص طور پہ مکہ میں کفار مکہ وہ اسی طرح اتنے ہی زور کے ساتھ وہ سامنے آتے گئے۔ اور پھر وہ واقعہ جو ہم نے کچھ دن پہلے تذکرہ بھی کیا تھا خاص طور پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اور وہ واقعہ میں کہتا ہوں کہ دل ہلا دینے والا ہے جب اس کی تفصیلات پڑھیں۔ میں بھی ایک عرصہ تک وہ واقعہ بھولا ہوا تھا، اور میں نے کچھ عرصہ پہلے جب پڑھا تو مجھے وہ ساری یاد تازہ ہو گئی کہ شیب ابی طالب کا وہ جو واقعہ تھا، وہ جو مقام تھا جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنبہ جو تھا وہ قید رہا، اور 3 سال تک قید رہا، جس میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھے، نوجوان بھی تھے، اور جوان بھی تھے، اور بوڑھے بھی تھے، اور ان ساروں کو وہاں پہ کس طرح مفلسی کی حالت میں، بھوک کی حالت میں، افلاس کی حالت میں رکھا گیا۔ اور یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی قربانی مسلمانوں نے خاص طور پہ اسلام کی سربلندی کے لیے دی۔ کفار مکہ وہ روز بروز مسلمانوں کے دشمن تر سے ترین ہوتے جا رہے تھے، اور یہ حالت تھی کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں جینا وہ دوبر ہو گیا تھا۔ اب مسلمان وہاں سے نکلنے شروع ہو گئے تھے تاکہ وہ کسی دوسری محفوظ جگہ پہ جا سکیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہجرت حبشہ کا واقعہ، کچھ مسلمان اس سے پہلے ہجرت حبشہ کی طرف جا چکے تھے، ہجرت کر چکے تھے، اور پھر ہجرت مدینہ کا واقعہ، یہ ساری تفصیلات ہیں آپ کے علم میں ہے۔ وہ جب اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ مکہ سے نکلے تھے ہجرت مدینہ کے لیے، اور آپ کی وہ ساری تفصیل ہے وہ کس طرح کتنی مشکل سے رات کے اندھیرے میں جب نکلے تھے، تاکہ کیونکہ مکہ کے کفار نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہر صورت وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنے دینا، نعوذ باللہ۔ اور وہ تفصیل آپ کے علم میں ہے جب انہوں نے تقریباً 12 کے قریب نوجوان لڑکوں کا گروپ بنا کے پورا محاصرہ کیا تھا گھر کا،
اور پھر وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا تھا تاکہ وہ بعد میں یہاں پہ امانتیں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ وہ ایک پوری تفصیل ہے، وہ واقعہ انشاءاللہ آگے ہو سکتا ہے کہ اسی دن ہم اس کی بات کریں، کیونکہ یہ ہر جگہ پہ کتنی مسلمانوں نے کس طرح قربانیاں دیں اور کس طرح جو ہے وہ اسلام پھیلا، یہ یقیناً آج کے جو نوجوان ہیں، آج کے جو بچے ہیں اور آج کے جو بوڑھے اور بڑے ہیں وہ اس چیز کو ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ جو ہمیں اسلام جس طرح ملا ہے، ہمارے والدین مسلمان تھے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے کوئی تکلیفیں تو نہیں برداشت کی، اور باقی زندگی میں بھی ہم آپ خود دیکھتے ہیں جہاں جہاں پہ ہمیں تھوڑی بہت تکلیف نظر آتی ہے وہاں سے ہم سائڈ پہ ہو کے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اسلام کا راستہ ہے کہ نہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں سہولت کیا ہے، اور یہ چیز بڑی آج کی زندگی میں دیکھنے والی ہے۔ حالانکہ ہر جگہ پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ میرے لیے تکلیف دہ ہے، میرے لیے مشکل ہے، میرے بچوں کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے مشکل ہے، یا کہ وہ اسلام کے اوپر راستہ وہ سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے ہمیشہ سیدھے راستے پہ ہی جانا ہے۔ ہجرت مدینہ جو کہ پہلے یثرب نام تھا، جب اللہ کے رسول نے وہاں پہ ہجرت کی تو اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ النبی بنا، اس سے پہلے وہ سارا جو شہر تھا یہ یثرب کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ یہاں سے جب مسلمان نکلے تھے تو ان کا مال و اسباب سب کچھ جو ہے وہ کفار مکہ نے قبضہ میں کر لیا تھا۔ کسی مسلمان کو جانے کی اجازت نہیں تھی مال و اسباب کے ساتھ، بلکہ جو غریب لوگ تھے ان کے تو انہوں نے کپڑوں تک جو ہے نا وہ سنبھال لیے تھے، سمیٹ لیے تھے، گھر کے جو برتن تک جو ہے وہ نہیں جانے دیے تھے۔ اب آپ سوچیں منظر ذہن میں کہ جب وہاں سے مسلمان ہجرت کر کے جا رہے ہیں کسی دوسرے جگہ پہ تو ان کی افلاس اور مفلسی کی حالت کیا ہوگی، اور وہ صرف اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اور اپنے دین کی پریکٹسز کے لیے جا رہے تھے۔ یہ بات ذہن میں غور کرنی چاہیے، کسی سہولت کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ اور پھر انصاریوں نے جس طرح مسلمانوں کا خاص طور پہ ویلکم کیا وہ بھی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ انصار نے جب مسلمانوں کو ویلکم کیا اور دل سے گلے سے لگایا تو اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان وہاں پہ بہتر حالت میں تھے، دینی اعتبار سے، دین کو آگے تبلیغ کے اعتبار سے بہتر تھے، اور مسلمان جو ہیں وہ اپنا اعلیٰ اخلاق سے جو دوسرے غیر مسلم لوگ تھے ان تک پہنچنا شروع ہو گئے اور آگے جو ہے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ یہ جو چیز تھی یہ مکہ والوں کے لیے، کفار کے لیے بہت بڑی خوفناک صورتحال اختیار کر گئی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک تھا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی محدود ہو جائیں، اسلام بھی محدود ہو جائے، جبکہ مدینہ میں تو یہ جا کے دوبارہ جو ہے وہ پھلنا پھولنا شروع ہو گئے اور ان کو ہر صبح و شام یہ بات کھٹکتی تھی۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ سردار جو تھے کفار مکہ انہوں نے مختلف جو ہے وہ خطوط لکھنے شروع کر دیے مختلف جگہوں پہ، اور خاص طور پہ آپ کے علم میں ہوگا یہ بات کہ بلکہ حبشہ کی طرف انہوں نے اپنے سفیر بھی روانہ کر دیے اور ان سے کہنا شروع کر دیا کہ آپ جو ہمارے لوگ جو وہاں پہ ہجرت کر کے آئے ہیں انہیں واپس کریں تاکہ ہم ان کی خبر لے سکیں۔ اسی طرح جو مدینہ کے بڑے مشہور قبائل تھے، دو آپ جانتے ہیں، اوس اور خزرج، ان کو بھی خطوط لکھے، اور ان خطوط کی ورڈنگ کبھی آپ پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے خطوط کی عبارت کیا تھی۔ خطوط کی عبارت تھی کہ ہمارا آدمی یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ہے، آپ یا تو اس سے لڑائی کرو یا اس کو نکالو، اور یا پھر یہ ہے کہ ہم آپ کے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں اور پھر آپ کے بیوی بچوں کو ہم قید کریں گے اور اپنے ساتھ لے کے آئیں گے۔ یہ عبارت تھی اور ایک لحاظ سے دھمکی تھی۔ یہ اوس اور خزرج کے سرداروں کو بھی خط لکھا، ساتھ ساتھ انہوں نے یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا اور ان کو بھی خطوط لکھے تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی، غربت، مفلسی انتہا پہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے دھمکیوں والے خطوط بھی جانا شروع ہو گئے، جہاں جہاں پہ مسلمان رہ رہے تھے جو دوسرے مکہ سے باہر، ان لوگوں تک کہ آپ ان لوگوں سے جنگ کریں یا پھر انہیں ہمارے حوالے کریں ورنہ ہم آپ پہ حملہ آور ہوں گے۔ بلکہ ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے، اور آپ کے علم میں بلکہ میں ایک لمحہ پہلے یہ بات کر لوں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہ ربیع الاول تھا، بلکہ یہ 14 تاریخ تھی 2 ہجری ربیع الاول کو۔ مدینہ کا ایک سردار جو ہے اس نے ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور پہ وہ مکہ کا سردار جو تھا وہ مدینہ گیا، اور مدینہ کے باہر جو مویشی بندھے ہوئے تھے، کچھ چراگاہ پہ چر رہے تھے، کچھ بندھے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہانگ کے رات کے اندھیرے میں لے کے آ گیا مکہ کی طرف۔
اب مسلمان اس حالت میں نہیں تھے، جب انہیں پتہ چلا تو وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ یہ ایک لحاظ سے مکہ والوں کے لیے ایک بہت بڑی ایک خبر تھی کہ مسلمان جو ہے وہ انتہائی کمزور ہیں۔ جب یہ صورتحال ہو گئی لوٹنے کی اور اس طرح کی صورتحال، تو مسلمانوں کو ان کو بہتر کرنے کے لیے، ان کو مقابلہ تک لانے کے لیے تاکہ کفار کا مقابلہ کر سکیں، تو پھر اللہ کے رسول نے خصوصی طور پہ منصوبہ بندی کی کہ کس طرح جو ہے ہم بدلہ لے سکیں اور مسلمانوں کی اکنامیکلی سچویشن کو بہتر کیا جائے۔ ان دنوں حالات آپ کے علم میں، اگر آپ جغرافیہ آپ بہتر جانتے ہوں گے وہاں کا، خاص طور پہ مکہ جو وہ تجارت کرتے تھے ان کا زیادہ تر پیشہ تجارت تھا۔ جب تجارت وہ کرتے تھے تو جو ملک شام کی طرف تجارت کرتے تھے وہ گرمیوں میں کرتے تھے، اور جو سردیاں آتی تھی پھر وہ یمن کی طرف تجارت کرتے تھے۔ تو جب وہ شام کی طرف جاتے تھے تو ان کا، اب یوں کہہ لیں آج کل کے الفاظ میں، جو موٹر وے تھا وہ مدینہ کے پاس تھا، وہ جو راستہ مین راستہ تھا وہ مدینہ کے پاس تھا، وہ اسی راستے سے جاتے تھے۔ یہ بھی کچھ مکہ کے دانشوروں نے یہ بھی سوچا کہ کل کو اگر مدینہ والے اور وہاں پہ اسلام اگر پھیل گیا، اسلام اگر مضبوط ہو گیا، مسلمان اگر مضبوط ہو گئے، تو یہ کل کو ہمارے لیے وہاں پہ خطرہ بن سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا، ان کو خبر ملی اور کہ وہاں سے ایک قافلہ جو ہے، مکہ کے ایک سردار ابو سفیان ان کی، وہ اس قافلے کی سربراہی کر رہے ہیں، وہ لیڈ کر رہے ہیں، وہ قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے، لہذا بدلہ لیا جائے اس قافلے سے اور مال و متاع کو حاصل کیا جائے۔ ابھی یہ جو صورتحال تھی، وہاں سے چند جو صحابہ تھے، وہ تقریباً 313 کے قریب، وہ صحابہ جب وہاں سے نکلے تو ابھی مدینہ سے آپ یوں سمجھ لیں کہ بدر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں وحی آ گئی، اور وحی آ گئی تو اچھا یہ دوسری طرف کا میں پہلے تھوڑا سا بتا دوں، جب یہ صورتحال پہنچی تو خبر ادھر بھی پہنچ چکی تھی کہ یہ جو قافلہ جو ہے، مسلمان جو ہے وہ اس تیاری میں ہے کہ اس قافلے کے اوپر حملہ آور ہوں۔ حضرت جو بعد میں حضرت بنے، حضرت جو ابو سفیان تھے، انہوں نے ساتھ ہی ایک ایلچی جو ہے وہ مکہ بھجوا دیا کہ میرے قافلے کو خطرہ ہے، لہٰذا آپ جو ہے وہ میرے لیے مدد کریں میری۔ جب شام سے قافلے کی واپسی ہو رہی تھی اور قافلے پہ مال و اسباب تھا، بلکہ اتنا مال و اسباب تھا، یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، قافلہ 1000 اونٹ پہ مشتمل تھا، اور قافلے کے اوپر 50,000 دینار کا وہ بھی موجود تھے، ساتھ ساتھ جو مال و متاع کی جو قیمت تھی، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ لکھا ہوا باقاعدہ کہ 262 کلو گرام سونے کے برابر کی قیمت تھی وہ سارے مال و اسباب کی۔ لہٰذا یہ ایک لحاظ سے مسلمانوں کے لیے باعث اطمینان تھا کہ اگر یہ ہم اس قافلے کا مال و اسباب ہم حاصل کر لیتے ہیں تو مسلمانوں کی جو معاشی صورتحال وہ بہتر ہو جائے گی، ہم کفار کے سامنے کھڑے ہونے والے بنیں گے، کیونکہ کفار نے تو ہمارا سارا مال و اسباب، دولت، گھر بار سب کچھ لوٹ لیا تھا۔ جب یہ خبر ملی ادھر تو وہ فوراً جو مکہ کے جو سردار تھے وہ تو آگ بگولا ہو گئے، انہوں نے کہا جی فوراً جو ہے، وہ پہلے کسی بہانے کی تلاش میں تھے کہ مدینہ کی طرف حملہ آور ہونا شروع ہو جائے، لہٰذا وہ اکٹھے ہو گئے اور مدینہ کی طرف جو ہے وہ لشکر لے کے روانہ ہو گئے۔ ادھر سے اللہ کے رسول جو تھے اس قافلے کے مال و متاع کے لیے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، وہ مدینہ سے نکلے اور ابھی راستے میں ہیں، بدر اور مدینہ کے راستے میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ کفار مکہ اس وقت حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ساتھ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 قافلوں میں سے ایک قافلے پہ فتح دے گا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ادھر سے جب پتہ چلا ابو سفیان کو، قافلے کو جو لیڈ کر رہا تھا، کہ مسلمان کچھ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، لہٰذا اس نے جو ایک نارمل جو جنرل راستہ تھا جو کہ مدینہ کے قریب سے ہو کے گزرتا تھا، اس نے وہ راستہ چھوڑ دیا، بلکہ دوسری طرف کا راستہ جو بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ تھا وہ راستہ اختیار کر لیا۔ جب یہ پتہ چلا کہ وہ قافلہ تو اب ادھر سے نہیں گزرے گا، وہ نکل گیا ہے، تو پھر اللہ کے رسول نے وہاں پہ صحابہ کی میٹنگ، جو صحابہ ساتھ آئے تھے، وہاں میٹنگ بلائی۔ اب میٹنگ میں یہ طے ہوا، اللہ کے رسول نے کہا مشورہ دیں اب کیا کرنا چاہیے اس ساری صورتحال میں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، اور بڑی پرجوش انداز سے تقریر کی، موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ہم مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کفار پہ فتح حاصل کریں گے، کیونکہ خبر تو مل چکی تھی کہ وہ تو آ رہے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی پورے جوش انداز سے بھرپور تقریر کی موٹیویٹ کرنے کے لیے۔
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر تقریر کے بعد یہ کہتے اور کوئی مشورہ دیں۔ اس کے بعد حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نے تقریر کی، اور ان کی تقریر تاریخ میں کتابیں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی تقریر بڑی مدلل تھی، اور اس لحاظ سے انہوں نے یہ بھی کوٹ کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم موسیٰ کے فالوورز کی طرح نہیں ہوں گے، آپ ہمیں ان کی طرح نہیں پائیں گے جو راستہ چھوڑ کے پیچھے بھاگ گئے تھے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے کچھ اور سننے کو چاہ رہے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ جو تینوں مقرر تھے یہ تینوں کے تینوں مہاجر تھے، جبکہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ جس جگہ پہ ہیں مدینہ سے ان لوگوں کا کیا خیال ہے، جسے ہم کہتے ہیں زمینی حقائق جو ہیں وہ دیکھنا چاہ رہے تھے۔ تو جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ اسی طرح فرمانے لگے کوئی اور مشورہ۔ تو جب رخ انور جو ہے وہ حضرت سعد بن معاذ کی طرف ہوا تو وہاں پہ پھر انہوں نے خود بلکہ سوال کیا، اسی طرح لکھا ہوا ہے، انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ جو ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں آپ کے ذہن میں کہ ہم انصار کیا سوچ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے دین میں داخل ہو گئے ہیں، اب آپ جدھر چاہیں گے، بلکہ الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ سمندر میں اتریں گے ہم سمندر میں اتریں گے، آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے، اور ہم بڑے جنگجو ہیں اور منظم طریقے سے لڑنے والے ہیں، آپ ہمیں ہماری آخری آدمی وہ بھی جان دے گا۔ تو اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے اور بڑے بلکہ پرجوش انداز سے کہا خوشی خوشی چلو۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ ایک شمالی علاقہ کے شمال کی طرف ایک علاقہ تھا، اونچی ایک ٹیلہ تھا، وہاں پہ چلے گئے، اور اس پہ حضرت سعد بن معاذ نے ایک چھپر صاحب کہہ لیں کہ شیلٹر سب قائم کر دیا، اور اللہ کے رسول کو کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جو یہاں پہ ٹھہریں گے اور یہاں پہ آپ ساری چیزوں کو مانیٹر کریں گے، ساتھ ایک دستہ جو ہے وہ بھی کر دیا اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے۔ اور وہاں پہ پھر اللہ کے رسول نے دعا کی، اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے آگے بھرپور دعا کی، گڑ گڑا کے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ تیرے لوگ اگر یہ فاتح ہو گئے تو اسلام جو ہے وہ پھیل جائے گا، اور اگر یہ فاتح نہ ہوئے تو اسلام جو ہے وہ خطرے میں ہوگا۔ مفہوم باتوں کے یہاں تک کہ اتنے روتے روتے گڑ گڑاتے ہوئے کہ اتنی یہ حالت ہوگی کہ آپ کے اوپر جو چادر تھی وہ لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ سرک کے وہ بھی نیچے گر ہوئی۔ تو پھر پیچھے کھڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر کندھے پہ دوبارہ رکھی اور ساتھ ہاتھ لگا کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اب بس کر دیں، اب بہت زیادہ بے حال ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی بات سنیں گے۔ جب دعا ختم کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ گھوڑا لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ رات کی بات ہے جب اگلے دن جو ہے وہ مارکا تھا۔ جب ادھر کی صورتحال ہوئی اور یہ جو حضرت ابو سفیان جو پہنچ گیا تو انہوں نے ایک بندہ روانہ کیا اور کہا کہ ان کو بتا دیں، بلکہ پہنچنے سے مکہ سے پہلے ہی انہوں نے روانہ کر دیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں۔ لہذا جب وہاں پہ پہنچے تو وہ کفار میں بندہ جو ان کا گروپ تھا، لشکر تھا، وہاں پہنچا، انہوں نے کہا جی ابو سفیان خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ اب یہ جو قافلہ آیا تھا یہ تقریباً 1300 افراد پہ مشتمل تھا، جس میں 100 گھوڑے تھے، 600 کے قریب زریں تھیں۔ تو اس میں ایک آدمی تھے، سردار تھے، جو کہ اخنس بن شریک ان کا نام تھا۔ وہ سب سے پہلے ابو جہل کے پاس گیا اور اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہم تو لڑنے آئے تھے ابو سفیان کے سامان کی وجہ سے، تو وہ تو خیریت سے پہنچ گئے تو اب تو لڑنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ لیکن ابو سفیان نے کہا نہیں، ہم تو لڑیں گے، میں نے قسم اٹھائی ہے، میں نے واپس نہیں جانا، بے شک وہاں بدر جا کے 3 دن گزاروں اور مسلمانوں کے اوپر اپنا روب اور دبدبہ جما کے پھر میں واپس آؤں۔ لیکن اخنس جو تھے وہ اس چیز کو مطلب مان نہیں رہے تھے، لہذا انہوں نے کہا اپنے آدمیوں کو کہ ہم تو واپس چلتے ہیں۔ وہ 300 واپس چلے گئے۔ اس کے بعد ایک اور آدمی تھے حکیم بن حزام، وہ اپنے جو اوپر ان کا سینئر تھا وہاں ان تک پہنچے، اور عتبہ ان کا نام تھا۔ وہ دونوں انہوں نے کہا جی یہ صورتحال ہے، ہم تو ابو سفیان کے اس میں آئے تھے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم پھر اس ابو جہل کے پاس جاتے ہیں۔ ابو جہل کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حذیفہ ان کا بیٹا تھا عتبہ کا، تو شاید اس وجہ سے ہے کہ حذیفہ اس طرف جو کہ مسلمان ہو گیا تھا، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروپ میں ہے، تو ان کے ذہن میں آیا ہے کہ میں شاید بیٹا ہوگا ادھر تو لڑائی ہوگی تو کہیں وہ نہ مارا جائے، تو اس وجہ سے ان کے دل میں رحم آ گیا ہے۔
تو میں تو واپس نہیں جاؤں گا، میں نے تو قسم اٹھائی ہے۔ پھر عتبہ نے وہاں پہ بڑی جوشیلے انداز سے کہا اگر یہ بات ہے تو صبح دیکھتے ہیں کون کتنا لڑتا ہے۔ لہٰذا اگلا دن جب آ گیا تو اور مارکا جو ہے وہ بدر کا میدان سج گیا، تو ایک جو سب سے پہلے معاملہ ہوا، ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہوا، ادھر مسلمان تیار ادھر کفار تیار، کہ ایک صحابی جو ہے وہ پانی پینے گئے تھے جو حوض تھا، لیکن وہاں پہ جو موجود مسلمان تھے انہوں نے سمجھا شاید یہ دشمن کا بندہ ہے، لہذا ایک تیر لگایا اور وہ صحابی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ایک کفار کی طرف سے ایک تیر آیا جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھے ان کو لگا اور وہ ادھر ہی شہید ہو گئے۔ تو دیکھا جائے جو بل لڑے شہید ہوئے پہلے وہ حضرت عمر کے غلام تھے۔ اس کے بعد ایک آدمی پھر ادھر کفار سے آیا جس کا نام اسود تھا، وہ للکارتا ہوا آیا کہ کون ہے جو میرے سامنے آئے۔ پھر ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گئے اور جا کے ان کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد ایک جو چیز، بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو طریقہ کار تھا اس دور میں، ادھر سے ایک آدمی آتا ادھر سے ایک آدمی جاتا، اس کو مبارزت کہتے ہیں۔ مبارزت یہ اس دور کی جنگ کا ایک خاص طریقہ کار تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ جو عتبہ جو ایک دن پہلے رات کو میٹنگ میں یہ کہہ رہا ہے کہ صبح دیکھتے ہیں کون کس طرح لڑتا ہے، ایک طنزی انداز سے کہا کہ آپ مجھے یہ سمجھتے ہیں میں ڈرپوک ہوں، میں پہلے جاتا ہوں۔ لہٰذا عتبہ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی جس کا عتبہ یعنی کہ شیبہ اور ولید، یہ تینوں باہر نکلے، اور جو کہ جب یہ تینوں باہر آئے تو اللہ کے رسول نے ادھر سے 3 صحابی روانہ کیے۔ تو عتبہ انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اپنی شناخت کرواؤ، انہوں نے کہا جی ہم انصاری ہیں۔ تو عتبہ نے کہا ہم آپ سے لڑنے نہیں آئے، آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، ہم لڑنے آئے ہیں مکہ والوں کے ساتھ جو ادھر آئے ہیں۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کے کہا کہ آپ جو ہیں وہ مہاجر جو ہیں جو مکہ سے آئے ہیں انہیں بھیجو۔ تو اس کے بعد پھر فوراً حضرت حذیفہ اٹھے جو کہ عتبہ کے بیٹے تھے، تو اللہ کے رسول نے انہیں منع کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سیدنا علی کو بھیجا، اور اس کے بعد سیدنا حمزہ کو بھیجا اور سیدنا عبیدہ کو بھیجا۔ سیدنا عبیدہ جو ہے وہ عتبہ کے مقابلے میں تھے، سیدنا حمزہ جو وہ شیبہ کے مقابلے میں تھے، اور سیدنا علی جو تھے وہ ولید کے مقابلے میں تھے۔ لہذا سیدنا حمزہ نے شیبہ کو قتل کر دیا، سیدنا علی نے ولید کو قتل کر دیا۔ سیدنا عبیدہ کی اور عتبہ کی لڑائی خاصی جاری رہی، دونوں کو اچھے خاصے زخم آئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سیدنا علی اور سیدنا حمزہ نے عتبہ کو بھی مار دیا۔ اور اس کے بعد یہ صورتحال ہوگی کہ پھر ایک مکمل جو ہے وہ جنگ کی صورتحال ہوگی، دونوں طرف جو ہے وہ جنگ شروع ہوگی۔ اور پھر وہی والی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی پھر نصرت جو ہے وہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ گئی۔ یہ حالت تھی کہ لوگ جو ہے ان کے پاس حالات یہ تھے کہ تلواریں چند بعض جگہوں پہ 6 ہے، بعض جگہوں پہ 2 ہے، اور ادھر کے حالات ہیں کہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ زرے بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی نصرت اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر لیا ہوتا ہے اور مسلمانوں کو فتح نصیب کرنا۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونچی خطبہ دیا کہ آج جو ایمان کی حالت میں نیت جس کی خالص ہے جنت کے لیے، جو لڑے گا اس کو اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مفہوم یہ ہے۔ جب یہ سنی تو وہاں پہ ایک صحابی تھے حضرت عمیر بن حمام، وہ کھجوریں کھا رہے تھے، ایک سائڈ جس طرح ہوتا ہے نا ایک قافلہ جاتا ہے پیچھے کچھ رہتے ہیں، تو انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا یہ تو مجھے تاخیر کر رہی ہیں، یہ کھجور کھانا بھی میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ فوراً اٹھے، جوش کے انداز میں گیا میدان جنگ میں، اور کئی جو ہے کفار کو مار دیا، اور پھر ان کے زخموں کی تاب جو ہے وہ خود بھی حملے ان پہ بھی ہوئے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ حالت تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ بھی لڑ رہے تھے کہ 2 نوجوان ان کے پاس آئے، اور ان کا نام تھا حضرت معاذ بن عمرو اور حضرت معاذ بن افرا، اور دونوں آ کے پوچھتے ہیں کہ یا حضرت آپ بتائیے ابو جہل کدھر ہے؟ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ جنگ میں یہ 2 نوجوان، بلکہ بعض جگہوں پہ بچے جو ہیں 14 سال کے، یہ پوچھ رہے ہیں ابو جہل کا بیٹا خیریت تو ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم نے ان کا بدلہ لینا ہے، انہوں نے ہمارے نبی کو گالی نکالی ہے۔ کیا خوبصورت، کیا بات ہے، کیا ایمان کی کیفیت ہے۔ وہ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ وہ ابو جہل ہیں جو اس وقت گھوڑے پہ بیٹھا ساری کمانڈ کر رہا تھا اور ان کا دستہ ایک حفاظت بھی کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، وہ بچے جو تیر کی طرح گیا اور جا کے حضرت جو معاذ اور دوسرے
دونوں کے نام معاذ سے، ایک جگہ پہ موز بھی آتا ہے لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ دونوں کے نام معاذ سے، لیکن والدین کا ایک کا نام بن عمرو تھا، ایک کا نام بن افرا تھا۔ تو جا کے ایک نے جو ابو جہل کے ان کی جو ہے ٹانگ پہ تلوار ماری، ان کی پنڈلی زخمی ہوگی، وہ گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ جیسے ہی وہ گرے تو اکرما جو ان کا بیٹا تھا ابو جہل کا، اس نے فوراً جو ہے وہ تلوار سے حضرت معاذ کو بازو جو ہے وہ تلوار لگائی اور بازو جو ہے وہ نیچے گر گیا، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ جلد جو تھی لٹکا رہا۔ جب یہ صورتحال تھی تو حضرت معاذ بن افرا جو تھے انہوں نے پھر ایک اور وار کیا ابو جہل پہ، ابو جہل بالکل زمین پہ جو ہے وہ گر گئے اور حالت مرگ میں بالکل آخری لمحے میں پہنچ گئے، اور ساتھ ہی یہ دونوں بچے دوڑتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور جا کے حضرت معاذ بن عمرو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ دیکھیں میں نے ابو جہل کو مار دیا ہے، اور ساتھ ہی پہنچے حضرت معاذ بن افرا، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ابو جہل کو مار دیا ہے، یعنی کہ میں نے مارا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے مارا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اچھا تلواریں دکھاؤ، تلواریں دکھائیں، دونوں خون سے آلود تھیں، تو آپ نے فرمایا آپ دونوں نے مارا ہے۔ ادھر ابو جہل کے پاس سے حضرت عبداللہ بن مسعود گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دیکھا تو ابو جہل کرا رہا تھا زخموں میں، بالکل مرنے کے قریب تھا، تو آپ نے پھر ان کو لان تان بھی کی کہ تو اپنے بڑے روب و دعب میں تھا اور یہ حالت اپنی دیکھ لے، اور ساتھ ان کو سر جو ہے تن سے جدا کر کے وہ سر بھی اللہ کے رسول کے پاس آ کے وہ پیش کر دیا۔ تو ساری صورتحال یہ تھی کہ اس جنگ میں، یہ غزوہ بدر میں 70 کے قریب جو تھے، بلکہ 70 کے فگر آتا ہے، قریش کے جو سردار تھے وہ مارے گئے، اور اسی طرح بہت سے جو ہے وہ قید بھی ہو گئے۔ جو مسلمان تھے وہ صرف 14 تھے، شہید ہوئے۔ پھر آگے تفصیل جو ہے وہ میرا خیال ہم دوسرے حصے میں تھوڑا سا اور بھی بات کریں گے۔ اور جو کفار تھے پھر انہیں کنویں میں ڈال دیے گئے اور ان کے اوپر مٹی ڈال دی، اور مسلمانوں کی جو ہے وہاں پہ قبریں بنائی تھیں، اور جو قیدی تھے پھر ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا، پھر ہم آگے میرا خیال دوسرے حصے میں بات کریں گے۔